کیا ہوا دردانہ بابی؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ماریہ شاہ جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور دعا ان کی مدد کر رہی تھی، دردانہ کو اندر آتا پریشان حال دیکھ پوچھ بیٹھی۔ اف، کیا بتاؤں بھابھی، یہ محلے والے بھی نا ہر وقت ہی الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں۔ پاس رکھی چیئر پہ بیٹھتے دکھ سے کہا، کیا ہو گیا، کیا کہہ دیا؟ سرسری سے انداز میں پوچھا۔ اب دیکھیں نا، عفان کے تو جانے کا وقت آ گیا تھا۔ ہائے، جوان جہاں بچہ چلا گیا۔ منہ پہ دوپٹہ رکھے آنسو بہائے اور پوچھنے بھی لگی، لیکن باتوں کا سلسلہ جاری رکھا، پر اس میں ہماری عین کا کیا قصور؟ دردانہ کی بات پر دعا کے کام کرتے ہاتھ بھی لمحے بھر کو رکے اور نظر اٹھا کر دردانہ شاہ کو دیکھا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ماریہ شاہ نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھتے دریافت کیا۔ میں نے کچھ عورتوں کو کہتے سنا ہے، عین کرم جلی ہے، منحوس ہے، اس کی وجہ سے۔ بس کریں آنٹی، کیا بولے جا رہی ہیں؟ دعا نے ان کی بات پوری نہ ہونے دی، بیچ میں ہی غصے سے ٹوک دیا۔ لو بھلا، میں کہاں کہہ رہی ہوں، محلے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے میں نے۔ بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ ایسا کچھ نہیں میری بیٹی۔ ماریہ شاہ کا لہجہ ڈگمگایا۔ دعا نے فوراً آگے بڑھ کر ماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، لیکن لب بھی خاموش نہ رہ سکے۔ مما، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، نہ وہ زندہ کو چھوڑتے ہیں نہ مرے ہوئے کو۔ اپنا مرنا تو جیسے سب بھول ہی گئے ہیں نا۔ کن اکھیوں سے دردانہ شاہ کو منہ بنا کے دیکھا، انہوں نے پہلو بدلا۔ ماریہ شاہ لمبی سانس خارج کرتی دوبارہ کام میں لگ گئی۔ ارے میں نے تو آپ کو بھلائی میں ہی بتایا ہے۔ خیر، عین مجھے بھی بہت عزیز ہے، میرے لیے فاریہ جیسی ہے وہ، کبھی فرق نہیں کیا میں نے۔ بہت جتلا کے بتانے لگی۔ آنٹی، اگر ایسی بات ہوتی تو آپ ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ وہیں ان کو جواب دے کے آتی، نہ کہ ہمیں آ کر بتاتی۔ جان بوجھ کے بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں، وہی تو بتا رہی ہوں، اچھا خاصا ٹکا کے جواب دیا میں نے۔ لیکن آگے سے بولی، اگر اتنی ہی چاہت ہے تو اپنی بہو بنا لو نا، زبانی ہمدردی کیوں دکھا رہی ہو؟ دردانہ شاہ نے خوب سوچ سمجھ کے پتہ پھینکا۔ دعا کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ ماریہ شاہ نے بھی حیرانگی سے دیکھا۔ اور پھر کیا تھا؟ میں نے بول دیا۔ ہاں ہاں، بنا لوں گی بہو، چاند کا ٹکڑا ہے اور بہت نیک بخت بچی ہے ہماری نور العین۔ تب تو سب کے ہی منہ بند ہو گئے۔ بہت اترا کے قصہ تمام کیا، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ماریہ شاہ دھیرے سے مخاطب ہوئی۔ دیکھیں بھابھی، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ نور العین ہماری بھی بیٹی ہے اور ہمیں بھی بہت عزیز ہے۔ لوگ باتیں کریں گے تو دکھ تو ہوگا نا، اور لوگوں کے منہ بند کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اجازت دیں تو شاہ جی سے بات کروں، اللہ نے چاہا تو بہت اچھا ہو جائے گا اور گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ اپنی فر پلاننگ کر کے انہوں نے اپنی بات ماریہ شاہ کے سامنے رکھی۔ آنٹی، آپ کو کوئی خوف خدا ہے کہ نہیں؟ دعا سے برداشت نہ ہوا تو غصہ ضبط کرتے بولی۔ عفان بھائی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور آپ شادی کی بات کیسے؟ دعا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ماریہ شاہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ دیکھو بیٹا، یہ سب بڑوں کی باتیں ہیں، تم اس میں نہ بولو تو بہتر ہے، روکھے انداز میں ٹوکا۔ بھابھی، میرا خیال ہے اس موضوع کو آپ یہیں ختم کر دیں، مزید اس بارے میں کوئی بات نہ ہو۔
ماریہ شاہ نے سختی سے مگر دھیمے لہجے میں دردانہ کو باور کروایا، بھابھی میں تو آپ کے بھلے کے لیے جس وجہ سے بھی کہہ رہی ہیں، بس بات کو یہی ختم کر دیں۔ ماریہ شاہ نے غصے سے ٹوکا تو دردانہ بیگم اپنا سا منہ لے کے رہ گئی اور منہ بنا کے کچن سے نکل گئی۔ دعا نے آگے بڑھ کے ماں کو گلے لگایا۔ ماریہ شاہ نے آنسو صاف کیے، بہت درد بھر گیا تھا دل میں۔ عفان ان کا ہونے والا داماد، بعد میں پہلے ان کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹے کی موت کو کیسے یوں اچانک فراموش کر دیتی، جبکہ وہ تو ان کے دل میں بستا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا بابا، ابرار شاہ نے اپنے باپ کبیر شاہ سے کہا۔ ہاں فی الحال تک۔ کبیر شاہ سوچتے ہوئے بولے۔ کیا سوچنے لگے بابا؟ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ رات کو کدھر تھے؟ گھر نہیں آئے؟ جی وہ ڈیرے پہ تھا، نظریں جھکا کے بولا۔ ڈیرے پہ کیوں؟ ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ وہ بس ایسے ہی۔ ابرار شاہ کے پاس جواب نہ تھا۔ برخوردار دن کو جو مرضی کرو، جہاں مرضی جاؤ، لیکن رات ہوتے ہی گھر واپس آؤ، سمجھے؟ تنبیہ کرتے وہ آگے بڑھ گئے۔ ابرار شاہ نے سر اس بات میں ہلایا اور باپ کے جانے کے بعد گارڈن ایریے میں آ گیا، اور بدقسمتی عین کی جو سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی ابرار شاہ کی نظر میں آ گئی۔ رکو! عین آواز پہ چونکی اور پلٹی۔ سامنے ابرار شاہ کو دیکھ اس کے چہرے پہ ڈر واضح نظر آنے لگا۔ یہاں آؤ! سخت لہجے میں پکارا۔ عین نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، لیکن اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ۔ سنا نہیں؟ کیا کہا میں نے؟ ابرار شاہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ سہمی سی سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور وہ سر پہ آن وارد ہوا۔ تمہیں کم سنائی دیتا ہے؟ بہت اونچی آواز میں وہ چلایا۔ کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ فارس نے پاس سے گزرتے ابرار کو اونچی آواز میں بولتا دیکھ غصے سے ٹوکا، یہ دیکھے بنا کہ وہ بات کس سے کر رہا ہے۔ فارس کو دیکھ ابرار کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ جی وہ کچھ نہیں، وہ میں۔ ابرار شاہ کے ڈرنے اور فارس کے اس طرح بولنے سے عین کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ایک نظر فارس پہ ڈالی جو اسے ہی غصے سے دیکھ رہا تھا، اور آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ایسا عین کو لگا، اور وہ جھپاک سے اوپر کی طرف بھاگی اور غائب ہو گئی۔ ابرار شاہ لب بینچے نیچے اترا اور فارس شاہ کے قریب سے گزرا۔ فارس کی تیز نظروں کا حصار وہ خود پہ محسوس کر رہا تھا۔ ابرار کے جانے کے بعد وہ جو اپنے روم کی جانب بڑھا کہ قدم رکے، نظر اوپر کی جانب اٹھی، وہیں جہاں عین گئی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے قدم اوپر کی جانب بڑھائے۔ دروازہ کھلا تو سورج کی تیز روشنی اندر روم میں داخل ہوئی۔ ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ وہ اس کا اسپیشل روم تھا جہاں وہ اپنے فارغ وقت میں آرٹ کیا کرتی تھی، اور عفان ہمیشہ اس کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ آج وہ اکیلی تھی یہاں۔ ڈھیروں پینٹنگ بنا کے اس نے یہاں رکھی تھی۔ ایک خاص پینٹنگ بھی اس نے بنائی جو اس نے بنا تو دی، لیکن اس میں جو وہ بنا گئی خود بھی حیران رہ گئی، اور ایک ڈر سا دل میں بیٹھ گیا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور وہ پینٹنگ اس نے چھپا دی اور خود بھی نہ دیکھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ آگے بڑھی ایک اور پینٹنگ جو اس نے بنائی تھی، وہ اٹھا کے سٹینڈ پہ ایڈجسٹ کی اور بے اختیار ہی دیکھے گئی۔ یہ پینٹنگ ادھوری ہے عین، عفان نے دیکھتے
پرسوچ انداز میں کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ادھورا پن ہے اس میں؟ کھڑکتی معصوم آواز عفان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مسکرا دیا۔ یہ سمندر کا برفیلا پانی، یہ سرسبز و شاداب منظر جو چاند کی روشنی میں دمک رہا ہے، اور یہ پیاری سی لڑکی جو اس رات کے خوبصورت منظر کا ایک پیارا سا حصہ معلوم ہوتی ہے، یہ اداس ہے۔ اور جانتی ہو یہ اداس کیوں ہے؟ وہ جو انہماک سے سن رہی تھی چونکی، کیونکہ یہ اکیلی ہے، اس کا ہم سفر نہیں اس کے ساتھ۔ میں نہیں تمہارے ساتھ، دھیرے سے سرگوشی میں کہتا وہ دور کہیں ہوا میں تحلیل ہوا اور عین ماضی سے حال میں لوٹی۔ آنکھوں میں آنسوؤں نے پھر ڈیرا جما لیا۔ پینٹنگ انگلیوں کی پوروں سے چھوتے اس کے لب سسک اٹھے۔ یہ تصویر کہاں ادھوری ہے فان، اس میں آپ ہو نا، یہ چاند آپ ہی تو ہو جو ہم سے بہت دور چلے گئے، کہ جہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں واقعی اس میں ادھورا پن رہ گیا ہے۔ کہتے کہتے وہ روتی بیٹھتی چلی گئی۔ بے بسی حد سے سوا تھی۔ ایک جھٹکے سے بازو سے کھینچ کر مقابل نے کھڑا کیا۔ عین اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی اور سامنے ہی نظر بپھرے شیر پر پڑی، جس کی سبز مائل آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی۔ روئی آنکھیں ان انگارہ آنکھوں سے ٹکرائی جن میں نفرت اور بے انتہا غصہ بھرا ہوا تھا۔ فارس نے اسے کھینچ کر جنونی انداز میں اپنے سینے سے لگایا۔ وہ تڑپ ہی گئی۔ دل کی دھڑکن اچانک ہی بڑھ گئی، اور دھڑکنوں کا شور فارس شاہ اس کی سانسوں کی مہک سے ہی سن سکتا تھا۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے، ہاں؟ جنونی انداز میں کہتا اپنا ہاتھ اس کے گال پہ پھیرا۔ عین تڑپ ہی تو گئی۔ اس کے جان لیوا لمس پہ لب بھینچے آنسو روکے وہ ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ اپنی محبت کو پانا چاہتی ہوں نا تم، لیکن پہلے اس محبت کا اظہار تو کرو، میں بھی تو دیکھوں محبت کی دیوانگی۔ فارس نے اس کے نازک وجود کو مزید خود سے قریب کرتے اپنے غصے کی شدت کو ضبط کرتے کہا۔ اپنی انگلیاں اس کی نازک کمر میں سختی سے پیوست کر دی اور اتنا قریب کر لیا کہ ناک کے ساتھ ناک رب کی۔ عین نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، کمر جیسے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ فارس کے سہارے ہی کھڑی تھی، اگر ابھی وہ اسے چھوڑتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری خواہش ہی تو پوری کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ۔ اب کی بار فارس نے میٹھے الفاظ میں سخت طنز کیا۔ عین کی آنکھیں جھٹ سے کھلی اور حیرانگی سے فارس کو دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے غصے سے بھرے چہرے کی طرف دیکھا۔ اور وہ ایک لمحہ جس میں عین نے فارس پہ حیرانگی سے نظریں جمائی، وہ اس لمحے میں قید ہوا۔ وہ ایک لمحہ اسے تسخیر کر گیا۔ وہ ایک لمحہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا۔ اپنے سامنے کھڑے وجود کی مہک اپنے اندر اتارنے لگا۔ لیکن یہ سب صرف ایک پل کے لیے ہی تھا۔ فارس نے زور سے عین کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ دور زمین پر جا گری۔ عین نے گرتے ہوئے خود کو بازوؤں کے سہارے چوٹ لگنے سے بچایا اور پلٹ کر ڈرتے ہوئے فارس کو دیکھا۔ نور العین فراز شاہ، بہت جلد تمہیں تمہارے کرموں کا حساب دینا ہوگا۔ میں فارس شاہ
نہ بھولوں گا نہ تمہیں بھولنے دوں گا، یاد رکھنا۔ انگلی اٹھاتا وارن کرتا ایک نظر اس کی پینٹنگ پر ڈالی اور غصے سے اٹھا کے اسے زمین پر پٹکا اور اس پینٹنگ پہ اپنے جوتوں کی چھاپ چھوڑتا۔ وہ عین کے سراسیمہ وجود کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا اور عین کے لیے کئی ڈر اور سوال چھوڑ گیا۔ بمشکل اٹھ کر نیچے گری پینٹنگ کو اٹھایا جو ساری کی ساری خراب ہو چکی تھی۔ آنسو خود بخود گالوں پہ بہہ نکلے۔ بہت ہی خاموشی سے اس پینٹنگ کو دیوار کے ساتھ ٹکایا۔ آنسو پوچھے گرنے کی وجہ سے کلائی دب کھا گئی تھی، کمر میں ابھی بھی انگلیاں دھنسی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی۔ اللہ جی، یہ کیا بول گئے؟ ہم نے کیا کیا؟ اللہ جی پلیز ہمارا ان سے کبھی بھی دوبارہ سامنا نہ کروانا، بہت بڑے ڈیول ہیں یہ، اس ابرار شاہ سے بھی بڑے ڈیول۔ آنسو گالوں سے بہے جا رہے تھے اور وہ معصوم اللہ سے دعا گو تھی۔